ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے شہری رحمان نے پوائنٹ اٹھایا کہ یو ایس اس وقت ڈبل گیم کھیل رہا تھا. مسعود شریف صاحب، کیا یو ایس اب بھی ڈبل گیم کھیل رہا ہے؟ اور 9 سال بعد جب ہم اس طرح کی وکی لیکس کے ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں جس میں یو ایس انٹیلیجنس، یو ایس آرمی یونٹس کی ڈفرینٹ رپورٹس کا مینشن ہے اور آئی ایس آئی اور پاکستان کو بلیم کیا جاتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں یو ایس ڈبل رول پلے کر رہا ہے یا اعتماد کا فقدان ہے؟ یو ایس پلیز اونلی ون گیم، اور وہ گیم وہ ہوتی ہے جو اس کے اپنے انٹرسٹ میں ہوتی ہے. اگر آپ یوز ہوتے ہیں اس میں ان کے انٹرسٹ میں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈبل گیم ہے. آپ کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے. ہم بے وقوف ہیں جو پہلے بھی استعمال ہوئے اور اب بھی ہو رہے ہیں. دیکھیں، بے وقوف ہم نہیں تھے. اب اس کے اوپر پھر بڑی لمبی بحث ہوتی ہے جو پرانی ہسٹورک تھنگ ہے. وی شوڈنٹ گو انٹو دیٹ. آپ کے جو ابھی سبجیکٹ ہے نا، یہ وکی لیکس جو ہے، اسی کے اوپر ذکر کر رہے ہیں نا آپ کے آئی ایس آئی کا نام ہے. میں اس پہ کوئی تعجب نہیں مجھے ہوتا، کیونکہ یہ باتیں سالوں سال سے کہی جا رہی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ میں اکثر ہمیشہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، امریکنز بھی، ان کو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، یہ نکلتی کہاں سے ہیں؟ انہی آرم فورسز میں سے نکلی ہوئی ہیں. جو آئی ایس آئی میں آفیسر سرو کرتے ہیں وہ انہی فوجی یونٹ سے نکل کے سرو کرتے ہیں. دے ڈونٹ کم فرام another force. اب آپ دیکھیں گے وہ ایک طرف سے اگر وہ اس لیول کا ہیلپ دے رہے ہوں جیسے ایکیوز کیا جاتا ہے، تو دوسری طرف سے آپ کی کیجولٹیز اس وار میں سب سے زیادہ ہوئی ہیں. بالکل. آئی ایس آئی کی خود 300 کیجولٹیز. آپ سمجھتے ہیں اعتماد کا فقدان ہے یا واقعی ہی کہ جو انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں، آرمی یونٹس آئی ہیں اور 9 سال بعد بھی ہم الزام لے رہے ہیں، اس میں حقیقت ہے کہ واقعی آئی ایس آئی انوالوڈ ہے؟ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو وکی لیکس ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سی آئی اے اور آئی ایس آئی میں بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. یہ لیک ایکچولی سی آئی اے نے کی ہے، اور سی آئی اے نے اس لیے کی ہے کہ اب آہستہ آہستہ پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے کنفرنٹ کرنا شروع کیا ہے امریکنز کو. مختلف میٹنگز میں ان کو تھوڑی سی ایویڈنس دیا ہے کہ آپ افغانستان میں انڈینز کے ذریعے پاکستان کے بلوچستان اور فاٹا کے علاقے کو ڈی سٹیبلائز کروا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو محمد جنسی کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک سو کالڈ طالبان کمانڈر ہے عمر خالد، جس کا اصل نام عبد الولی ہے. اس کو 100% افغانستان کے راستے سے انڈینز پیسہ بھی دے رہے ہیں، ایمونیشن بھی دے رہے ہیں، آرمز بھی دے رہے ہیں، اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے ان گروپس کے خلاف جو کہ امریکنز کے خیال میں افغانستان میں جا کے لڑتے ہیں. تو اس وقت ایک براہ راست ایک جو ہے نا، یہ ایک لڑائی ہو رہی ہے سی آئی اے کی اور آئی ایس آئی کی. لیکن انفارچونیٹلی آئی ایس آئی اور ہماری حکومت جو ہے وہ بلوچستان اور فاٹا میں جو انڈیا کا رول ہے اور سی آئی اے کا ڈبل گیم ہے، اس کے بارے میں خاموش ہے، اس کے بارے میں نہیں بولتی. جبکہ وہ بول رہے ہیں. شہری حکومت خاموش کیوں ہے؟ اگر جیسے میر صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ کنفرنٹیشن کا ایک ماحول بھی ہے سی آئی اے اور آئی ایس آئی میں، اور یہ رپورٹس بات کر رہی ہیں 2004 سے لے کر دسمبر 2009 تک کی، جس میں پیپلز پارٹی حکومت کا بھی کچھ دور حکومت شامل ہے. دیکھیں، وار تھیٹر میں جو ہوتا ہے کوورٹ قسم کی وار، جو ہمارے اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، اس میں جو زمین پر ہوتا ہے اور جو فارمل سٹیٹ سیکٹر کے ذریعے کیا جاتا ہے، اس میں ظاہر ایک گیپ ہوتا ہے، کچھ خلیج بھی ہوتا ہے. تو اس میں اتنی دس وکی لیک پر اتنی پریشانی ہوں، کیونکہ وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تجزیے جتنے بھی آئے ہیں واشنگٹن پوسٹ سے لے کے ہر جگہ، انہوں نے تو ان وکی لیکس کو جو بھی کہا ہے کہ یہ اس میں 2 اسٹریٹجک ریولیشنز ہیں، نہیں تو اور اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو مستقل کی نہیں جا رہی ہو اس جنگ کے تجزیے کے بارے میں. تو ایک تو یہ ہے کہ ظاہر آئی ایس آئی سی آئی اے تو نہیں کہا گیا، لیکن آئی ایس آئی کی وہاں مداخلت اور کردار اور اس کے رول کی توسیع پر بات کی جا رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پینٹاگون پیپرز کی طرح یہ ریلیز ہوا ہے جو 1971 میں ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے خود کمیشن کیا تھا ٹو لرن لیسنز اباؤٹ دا ویتنام وار. تیسری بات جو کی جا رہی ہے یہ ہے کہ افغانستان میں جو جنگ امریکہ، اور اصل بات یہی ہے، جو افغانستان میں جو جنگ امریکہ ہار رہا ہے، اس کی زمینی حقائق اور اس کے جو گراؤنڈ میں ڈیلی ریالٹیز ہیں کہ وہاں ایک ٹاسک فورس 373 نے کیا کیا، انہوں نے اپنے لوگوں پر فائر کر دیا، بعد میں پتہ چلا کچھ اور نکلا. اس طرح کی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ڈیلی لیول کی جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے وہ نکل رہی ہے، اسٹریٹجک باتیں بھی نکل رہی ہیں، ٹیکٹیکل باتیں بھی نکل رہی ہیں. بات جی اس وقت یہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ آئی ایس آئی پر یہ بات سی آئی اے نے لیک کی ہے اور اعتماد کا اتنا بڑا فقدان ہے، لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے
کہ پاکستان کا جو رول ہے اور کردار ہے اس وقت اینڈ گیم افغانستان میں، جو فوجوں کی انخلا ہے 2014 ہو یا 2011 ہو، جو ابھی کابل کانفرنس نے کہا تھا، اس میں پاکستان کی سینٹریلٹی بار بار میجر اور مینشن کی گئی ہے. بالکل پاکستان کی سینٹریلٹی مسعود شریف صاحب اس کے بغیر کوئی ایسا اس پہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی سینٹرل رول پہ. مسعود صاحب ایک بات کی، کوورٹ وار، اور اس کے کوورٹ وار میں آبویسلی ریجنل گیم بھی انوالوڈ ہوتا ہے. جتنی یہ چھوٹی چھوٹی انٹیلیجنس رپورٹ ڈفرینٹ یونٹس کی آ رہی ہیں، یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ایک بڑا ریجنل گیم بھی اس خطے میں چل رہا ہے اس وقت. بڑا کیا؟ بڑا ایک ریجنل بگ پاور گیم بھی چل رہا ہے یہاں پہ. یہ سارا جیسے حامد میر صاحب نے کہا نا، اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ انجینئرڈ لیکس ہیں. 95,000 لیکس ایک دم یکمشت. شاید جنرل میں کرسٹل کی کوئی یو ایس بی نہیں اب مجھے تھوڑا سا کہنا ہے. ابھی دیکھیں یہ جیسے کہا انہوں نے، یس امریکہ اس وقت یہ نہیں کہ نہیں جانتا کہ وہ ایک لوزنگ وار لڑ رہا ہے. اب انہوں نے اپنے پبلک کو بھی پریپیئر کرنا ہے کہ سم ہاؤ دیکھیں وڈرال ڈیٹ 2014 کی دے دی. 2011 سے پروونس وائز ایسے آہستہ آہستہ افغانیوں کو حوالے کر کے نکلنے کے اس قسم کے اشارے وہ دے چکے ہیں. اب دا پوائنٹ ہے کہ پولیٹیکل نیگوسیشنز کا اس وقت وہ اناؤنسمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتہ ہے نومبر میں ان کے الیکشنز آ رہے ہیں، کانگریشنل الیکشنز وغیرہ، تو اس وقت پھر وہ اپوننٹس ان کے ایکسپلائٹ کریں گے. آپ دیکھنا کہ الیکشنز کے بعد یہ سارا all this is to prepare their own public eventually to go on to negotiations with the other side. کیونکہ اس وقت یہ اناؤنس اوپنلی نہیں کر رہے، اور یہ سارا طالبان سے بات چیت اوپنلی شاید اناؤنس ہو بھی چکی ہے، اس پہ رابطے بھی ہو رہے ہیں. آپ نیگوشیٹ ہاؤ کین دیکھیں، اگر نیگوشیٹڈ سولوشن پہ یہ نہیں جاتے، فار ایگزامپل یہ سارا اس کی پریپریشن میں ہے. یہ ویکی لیکس کو اتنا زیادہ آپ نہ پڑھیں اس میں کہ اس میں پتہ نہیں کیا چیز ہڈن ہے. دس از این انجینئرڈ لیک ان آرڈر ٹو اپنے لوگوں کو پریپیئر کرنے کے لیے کہ آہستہ آہستہ یہ افغان وار پبلک میں ان کے وہاں پر اس وار کے خلاف سینٹیمنٹس آئے ہیں. گورنمنٹ پھر پبلک کے ساتھ بالکل. یہ ایک اینٹی وار ویب سائٹ بھی ہے. میر صاحب اس میں جس طرح کی انفارمیشن آئی کہ شاید آئی ایس آئی فیمیل سوسائڈ بامبرز اور چائلڈ سوسائڈ بامبرز بھی لانچ کرنے کا پلان رکھتی تھی، از اٹ پاسبل کہ ہماری آئی ایس آئی کے پاس اس طرح کی کیپیبلٹیز ہوں؟ مجھے اس بارے میں نہیں پتا، اس بارے میں آئی ایس آئی کو خود وضاحت کرنی چاہیے. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا. اس میں جو لوگ تھے وہ ان کو بارے میں کہا تھا وہ طالبان سے آئے تھے. جی ایچ کیو پہ اٹیک کیا گیا، ان کا تعلق طالبان سے بنتا ہے. اسی طرح آئی ایس آئی کی بسوں پہ اٹیک ہوئے ہیں، ان کا تعلق طالبان سے بنتا ہے. تو یہ کس طرح پاسبل ہے؟ اور ان طالبان کو افغانستان سے سپورٹ بھی مل رہی ہے. تو بہت سے جو ہے نا سوالات کریٹ ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک سوال اور بھی کریٹ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی پچھلے سال 2008 اور 2009 میں ساؤتھ وزیرستان میں بیت اللہ محسود کے خلاف جو گروپ کھڑا کیا گیا، قاری زین الدین محسود کا جو گروپ کھڑا کیا گیا، وہ یہ کہتا تھا کہ جی جہاد افغانستان میں ہو رہا ہے، پاکستان میں نہیں ہو رہا. تو وہ بیت اللہ محسود کی مخالفت کر رہا تھا کہ جی جہاد پاکستان میں نہ کرو، افغانستان میں جا کے کرو. اور اس کو زین الدین محسود کو ہماری جو فاٹا کے علاقے کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی حمایت حاصل تھی. مولوی نذیر حقانی کے اسی طرح مولوی نذیر بھی ہے، حافظ گل بہادر بھی ہے. تو ہمیں خود اپنے گھر کا بھی جائزہ لینا چاہیے اور کہ ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. اور ہم جب یہ اس طرح کی کلیور گیمز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میری ایک دن اویس غنی صاحب سے اس پہ بڑی بحث ہوئی، جو گورنر ہیں اور جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان سارے پیس ایگریمنٹس کے، جو سو کالڈ پیس ایگریمنٹس ہیں مولوی نذیر کے ساتھ اور حافظ گل بہادر کے ساتھ. میں نے ان سے یہی بات کی تھی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ مولوی نذیر اور حافظ گل بہادر کے بارے میں کسی کو نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ افغانستان جا کے لڑتے ہیں، ساری دنیا کو پتا ہے اس بات کا، اور آپ نے ان کے ساتھ پیس ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. تو یہ تو آپ پاکستان کے خلاف ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ تاکہ جو باہر کی دنیا ہے وہ پاکستان پہ کو بلیم کرے. تو ہمیں خود بھی تو یہ اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے نا کہ اگر آپ مولوی نذیر کو اور حافظ گل بہادر کو اور قاری زین الدین محسود کو اگر آپ سپورٹ کریں گے تو دنیا کو موقع ملے گا. دنیا تو انگلیاں اٹھائیں گے. بالکل میر صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اس وقت ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی موضوع پہ گفتگو جاری رکھیں گے.